الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وأخرج الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے بہت کم مدت کے لیے دنیا میں انسان کو ظاہر کیا ہے اور بہت طویل مدت کے لیے یہ غائب ہو جائے گا. یہ زندگی جو دنیا کی ہے آخرت کے سامنے ایک بلبلا ہے. نماز عصر و مغرب کے درمیان کا لمحہ ہے، آنکھ کی بھڑک ہے، خواب ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اور اگر اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کے اوامر کے امتثال میں اور نواہی کے اجتناب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں گزاری جائے تو یہ زندگی اتنی قیمتی ہے کہ آخرت اس کا صلہ بنتا ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کرے گا. حدیث شریف بخاری اور مسلم میں ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتے ہیں تو عرش پر اعلان ہو جاتا ہے اس کی محبت کا. پھر سبع سماوات میں جتنے ملائک ہیں ان کو آگاہ کیا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ فلان ابن فلان سے اللہ نے محبت فرمائی، تم بھی محبت کرو. حتی یودع لہ القبول فی الارض، یہاں تک کہ روئے زمین میں بھی وہ محبوب اور محبب الی الخلائق بن جاتا ہے. امام قسطلانی حدیث کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا مطلب ہے خیر کی توفیق بڑھ جاتی ہے اور شر فساد گناہ اور معاصی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. کہ محبت جب سچے بنیادوں پر ہو تو وہ محب کے اور اپنے مطاع کے خلاف نہیں ہوتی. تعصر رسالہ وانت تظہر حبہ ان ھذا لفی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ملائک کی محبت، اولیاء کی محبت، صلحاء امت کی محبت،
یہ معنوی اعتبار سے ایک چیز ہے، اس کے رنگ مختلف ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پھل پھول پیدا کیے ہیں، ان کا مقصد ذائقہ اور خوشبو ہے، بھلے چمبیلی اور رنگ کی ہو، موتیا اور جیسا ہو، گلاب علیحدہ ہو، گلاب میں سینکڑوں قسمیں ہیں۔ علماء دین اس لیے کہتے ہیں کہ محبت دین اور محبت اللہ والرسول ایک چیز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف ضرورت کے مطابق ظاہر ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ نے پوچھا کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا بہت زیادہ نمازیں یا بہت زیادہ روزے اور صدقات تو نہیں رکھتا، مگر محبت میں کمی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، جس سے محبت ہوگی اس کے ساتھ ہوگا۔ اصل میں پیغمبر کو یہ کہنا کہ میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، بہت زیادہ صدقے کرتا ہوں اور آئے دن یہ بات سوئی ادب ہے، بھید بھی ہے۔ عازم اور مکرمین کے سامنے تو حقیر بننا ہوتا ہے۔ پیش مرد کامل پامال شو، بڑے لوگوں کے سامنے تو اس طرح ہی ٹھیک ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ محبت پوری کرتا ہوں، تو محبت اہل اللہ کی اطاعت و عبادت سے ہوتی ہے، اور محبت کا کوئی کونا کھانچا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی محبت کرے گا تو توحید کے عقیدے میں پختہ ہوگا، شرک نہیں کرے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مدرسے میں ایک تقریر کی ہے، وہ ان کی کتاب تجلیات میں شائع ہے، اور ان کو کہا ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام خدا تعالی کی محبت میں کتنا سچا تھا، اور پھر کہا کہ ان کے لیے جو آگ نمرود نے بھڑکائی تھی وہ بے اثر ہو گئی۔ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ اس حالت میں جب حضرت ابراہیم کو کپڑے اتار کر اور جھولے پر بٹھایا اور جھولے کو آگ کے بیچ میں جھونکا، صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت جبریل آئے اور انہوں نے کہا اتحتاج الیہ، میری کوئی ضرورت، میں حاضر۔ آپ نے کہا علمہ بحالی یغنینی امن دونہ عن سوالی، چونکہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جانتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں کیوں ڈالا جا رہا ہوں، اس لیے کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو کچھ افراد پر وہ فضا منکشف ہو گئی تھی، ان میں ایک نمرود کی بیٹی بھی تھی سارا، یہ سب دریچوں میں کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ قسم قسم کے تخت اور پھل پھول اور بہترین کپڑے اور ٹھنڈے اور عمدے سامان سب اندر جا رہے ہیں، یہ کون کر رہا ہے سوائے اللہ کے، اور یہ کس کے لیے سوائے ابراہیم کے۔ مورخین کہتے ہیں کہ نمرود نے تعجب کیا اور پھر اسے تسلی دی گئی کہ آگ بہت زیادہ ہے، اس کے شعلے آسمان سے مل رہے ہیں، تو اس نوجوان لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا۔ لیکن اس نے جتنی سنجیدگی سے اپنے والد کو کہا کہ آپ کے ہتھ کنڈے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ناکام ہوں گے،
آپ اس کو پہچاننا نہیں چاہتے، وہ سچا پیغمبر ہے۔ تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہ یہ جو آگ آپ نے بھڑکائی ہے اس میں پورا نظام اندر جا رہا ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی بچت کا سامان۔ جب آگ کم ہوئی اور اس قابل ہوئی کہ اندر کوئی جا سکے اور انہیں اہلکار بھیجے، تو ابراہیم علیہ السلام ایک عالیشان تخت پر بیٹھے ہوئے، آگے پیچھے بڑے بڑے مسند رکھے ہوئے، اور کئی قسم کے اطعمہ اور اشربا اور ٹھنڈے اور قسم قسم کے مشروبات، پھل پھول لائن سے لگے ہوئے۔ اہلکار نمرود بھی سمجھ گئے کہ شاید ہم کچھ متاثر ہو گئے، اور وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم لوگ بمان نمرود کے اب تو خدا کو مان لو، اس نے اپنی قدرت کا جلوہ تمہیں دکھایا ہے۔ اللہ، ہماری شریعت کا ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ تعلق ہے۔ ہمارے پیغمبر کو کہتے ہیں کہ انتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے راہ و رسم اپنائیں۔ اور مناسک حج تو تقریباً حضرت ابراہیم کی یادگار ہے، کعبے کا معمار وہی ہے، ذبیحے کا منشئ وہی ہے، قربانی انہی کی سنت ہے، رمی الجمرات انہی کی ادائیگی ہے، سعی بین الصفا والمروہ بی بی ہاجر کی سنت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حدیث میں ہے کہ مشرکین مزدلفہ تک بیٹھے رہتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے۔ حضرت بڑے مسکرائے اور آپ نے فرمایا کوئی کام بھی صحیح نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا الحج و عرفہ، حج تو تب ہوگا جب وقوف عرفہ ہو جائے۔ علماء دین کہتے ہیں کہ یہ بھی گزشتہ انبیاء کا طریقہ تھا، لیکن بیچ میں قوموں سے جہالت کی وجہ سے کمی ہو گئی تھی، کیونکہ عرفات حقیقت میں آدم علیہ السلام اور حوا بی بی کی ملاقات کی جگہ ہے۔ حضرت جب لغزش بشری کے شکار ہوئے اور مخرج عن الجنہ ہوئے اور مدخل فی الدنیا ہوئے خلافت ارضی کے لیے، اور بی بی صاحبہ کو تو ان کو ہندوستان اتارا، سرندیپ میں جو آج کل سری لنکا کہلاتا ہے، اور بی بی جدے میں، جدہ مانا دادی، 200 سال بعد ملاقات ہوئی ہے، 40 سال بعد۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اس جگہ ملاقات ہوئی جس کو جبل رحمت کہتے ہیں، یہ ہموار زمین تھی، آہستہ آہستہ زمین نیچے ہو رہی ہے، پہاڑ بچ رہے ہیں۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ اس مقام پر اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ صرف 2 شخص بچتے ہیں جن کی دعا نہیں قبول ہوگی، ایک مشرک جو عقیدے کے اعتبار سے گندا ہو، وہ کسی بھی نبی ولی زندے اور مردے کے حاجت روائی اور مشکل کشائی اور غیب دانی کا قائل ہو، قرآن کی نظر میں اس کا عقیدہ خاردار ہے، وہ معاف نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اور دوسرا وہ شخص جو کسی فحشائے جہیرے کا مرتکب ہو، کسی ایسے گناہ کا مرتکب ہو جس کا گناہ ہونا سب کو پتہ ہے پھر بھی کر رہا ہے، وہ معاف نہیں ہوگا۔ اور آپ کو باقاعدہ کہا گیا عرفات میں کہ آپ اس بارے میں نہ کہیں۔
ایک مشکل اور بھی پیش آئی تھی کہ خون خرابہ بھی معاف نہیں ہوگا اور حقوق بھی معاف نہیں ہوگا. آپ عرفات سے بڑے غمگین واپس ہوئے. مزدلفہ رات بھر آپ نے عبادت فرمائی اور جیسے ہی وقت صباح داخل ہوا اور آپ نے فجر پڑھی تو جبریل آیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سلام کہا ہے اور وہ جو مشکلات تھی حقوق ان کی بخشش ہر طرح ہو جائے اور حقوق رہ جائے تو حق تعالیٰ جس کا حق ہو اس کو جنت کا انعام دے گا اور حق تعالیٰ سفارش کرے گا کہ معاف کر دے. آپ بہت زیادہ خوش ہوئے. علماء اس لیے کہتے ہیں کہ مزدلفہ کا جو فجر ہے وہ عرفات کا تکملہ ہے. امام ابو حنیفہ کے تفقع پر آفرین ہو جنہوں نے وقوف مزدلفہ کو وجوب کہا ہے. بغیر عذر کے ترک ہو جائے تو دم لازم ہو. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں بہت زیادہ ہے شریعت محمدی میں. عجیب بات ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب کعبے کی تعمیر مکمل کی تو دعائے خاتم النبیین فرمائی کہ اب اس کعبے اور مسجد کے لیے بہترین امام بھیجے آپ. سبحان اللہ. جیسے عقل مند کہتے ہیں نا کہ کپڑا سستا اور ٹوپی اور پگڑی مہنگی، یعنی وہ سر کا تاج ہے. تو وبا ایسا نازل ہوا کہ سر ہی ننگے ہو گئے اور جرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ نمازیں بھی ننگے سر ہونے لگے. کوئی پرواہ نہیں. پتہ نہیں پرواہ کس کو کہتے ہیں. اتنا کافی ہے نا کہ آپ خلاف شرع ہے. دنیا میں تو اتنا ہی سمجھو، پٹائی کا لمحہ دوسرا ہے. جدھر گناہ ہوتا ہے وہاں عدالت نہیں لگتی، عدالت کی جگہ علیحدہ ہوتی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. اس زمین کو بھی پٹخ دے گا اللہ، آسمان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دے گا. اس زمین پر گناہ ہو رہے تھے یہ دیکھ رہا تھا، اس قابل نہیں ہے کہ آج رہے. ایک مومن مسلم کے لیے اتنی خوشی کافی ہے کہ پیغمبر کی سنت ہے اور اتنا ہی غم اور نقصان بس ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ یہ نبوت کی خلاف ورزی ہے، آداب مرسلین کے خلاف کر رہا ہوں. اس کو آگے زیادہ گتھیوں میں نہیں الجھنا چاہیے ورنہ شفاعت سے محروم ہو جائے. علماء کہتے ہیں کہ یہ نمازوں کے آگے پیچھے جو سنت ہے باہر میں لکھا ہے شرح کنز میں، وَهُوَ أَجْوَدُ فِي الْبَابِ حَتَّى قِيلَ بَلَغَ مَرْتَبَةَ الْاجْتِهَادِ. اس میں لکھا ہے کہ جو نمازوں کے آگے پیچھے سنت ہے نا، فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، جمعے سے پہلے 4، جمعے کے بعد 6، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، یہ مؤکدات. باقی نوافل ہے اس کا کوئی حساب نہیں. فرمایا کہ اس کی تاکید کرنا چاہیے اور اس کو کہتے اس لیے ہمارے فقہاء سنن مؤکدہ اکدھا فعلا وقولا، بفعلہ وقولہ اس کی تائید کی گئی. مضبوط سنت ہے. اور کہتے ہیں وہ جو 50 نمازیں تھی اور 5 ہو گئی اور فرمایا یہ 50 بھی ہے اور 5 بھی ہے. ترمذی شریف وہ اس طرح کی ہے، سنت ساری جمع ہو جائے. تو لکھا ہے کہ جو اس میں سستی کرے گا جتنی، اتنا ہی اس کو شفاعت میں دقت پیش آئی، گرانی پیش آئی. دنیا کے اندر کئی کیس پھنس جائے نا اور آپ کا کوئی بولنے والا نہ ہو، حشر اپنا دیکھ لے پھر، خاص کر پاکستان میں جو یہاں تو ہڑبڑی مچی رہتی ہے. قیامت کا دن تو بہت ہی ذالک یوم التغابن، لوٹ مار کا دن ہے. لوگ مارے جائیں گے، لوٹ لیے جائیں گے. اس کو اس کی نماز دو، اس کا روزہ اس کو دو، اس کی زکوٰۃ اس کے ذمہ لگاؤ. کیوں؟ اس نے اس کے حقوق تلف کیے، مارا ہے اس کو.
ناحق اس کا مال دبائے تو مال دو، جان ضائع کی ہے تو جان کی عبادت بدنی حوالے کرو۔ ابو داؤد۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ذالک یوم التغابن، ذالک یوم التناد، شور واویلا، غوغا، توبہ، جیسے لوگ پٹ رہے ہو، مر رہے ہو، لاشیں گر رہی ہو، اس طرح غوغا ہوگا، واویلا ہوگا۔ لمحہ حشر جو مشکل ہے بنص قرآن، اس کی راحت بشفاعت ہے رسول عربی۔ ایک نعت طالب علم میں کہی تھی، اس میں یہ شعر آیا ہے کہ قیامت کا دن جو بہت سخت پریشانی کا ہے، اس میں بھی راحت و آسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہوگی۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، آپ نے فرمایا گناہگاروں کو شفاعت سے بخشواؤں گا۔ اور اسلامی عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت اور دیگر فرقوں میں یہ فرق ہے کہ اہل سنت والجماعت شفاعت کے قائل ہے۔ ایک چھوٹے سے منع اور منی کو جب جنازہ پڑھتے وَجَعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، یہ شفاعت کرے اور آپ مان بھی لیں۔ علماء نے عجیب بات کہی ہے کہ ایک بزرگ مرا پڑا ہے، جنازہ ہے، اس میں نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے تو آپ کہتے ہیں یا اللہ اس کو بخشے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام۔ سب دعا اس کے لیے، والدعاء للمیت۔ لیکن ایک معصوم بچی اور بچہ، اس پہ بحث ہے علماء کا، کیا عصمت کی عمر کہاں تک ہے؟ بعض کہتے قبل البلوغ ہے، بعض کہتے قبل مراہق ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کیونکہ جب تک وہ بالغ نہیں ہے اس پر احکام نہیں ہے، اور احکام کا التزام نہیں ہے، اور یہ عصمت کی دلیل ہے۔ انبیاء علیہ السلام تو احکام کا نمونہ ہے، لیکن ان سے سمت مخالف معاصی سرزد نہیں ہوتے، گناہ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی وحی سے ان کی تائید فرمائی ہے۔ تو شفاعت معصوم کرتا ہے، یا نبی یا سبی کما فی الہدایہ۔ اور لوگ تو اپنی الجھنوں میں ہوں گے، پریشانیوں میں ہوں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے آپ سے ایک دن پوچھا، حضرت قیامت کا دن بہت تکلیف، غم، صدموں کا ہوگا، ہم لوگ یاد آئیں گے آپ کو، ہمارا خیال رکھیں گے؟ آپ نے کہا 3 اوقات کا وعدہ نہیں کرتا ہوں، باقی خیال رکھوں گا۔ ایک تو جب نام اعمال دائیں ہاتھ میں اور بائیں میں دیے جائیں گے، مسلمان کا نام اصحاب الیمین ہے۔ یہ دائیں اور بائیں کا فرق کرتا ہے۔ نماز میں دائیں اوپر رکھتا ہے، کتاب دائیں میں لیتا ہے، کھانا دائیں سے کھاتا ہے، پانی دائیں میں لیتا ہے۔ تو بٹن پٹھیاں بھی صحیح کر لو، قمیصیں بھی صحیح کر لو، واسکٹ صدریہ۔ قمیص آپ کی ہے اور ہے انگریز کے طرز پر، انہیں اپنے جسم پر بھی اختیار نہیں ہے۔ معلوم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، معلوم ہو گیا، اب ضروری ہے کہ جتنا جلد ہو سکے اس انگریزیت سے توبہ کریں۔ اور جب ایک دفعہ توبہ کرے تو پھر پلٹے نہیں کہ یہ جو پرانی قمیص ہے اور پہلے کی ہے، پہلے والا گناہ بھی ختم ہے اور اب بھی والا بھی منع ہے۔ اور جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی، اس سے منحرف نہ ہو، ورنہ زیغ القلب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا
وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ مسائل تو جب آدمی آگے بڑھے گا تو آئیں گے۔ نبی مرسل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو قرآن کہتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن و سنت دی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ علوم دیے جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو علم تو آتا ہے نہ جاننے کے لیے، تاکہ نہ جاننے کا دن ختم ہو جائے اور روشنی آ جائے، نور پھیل جائے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، جتنا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آپ پر، اتنا ہی اللہ نے آپ کو علم دیا ہے۔ ہر شخص کا علم خدائی فضل کا مظہر ہے۔ اور جہل دوری ہے، جہل اندھیرا ہے، جہل بغاوت ہے، جہل نشوز ہے، نافرمانی اس سے پیدا ہوتی ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ تو مسائل معلوم ہونے کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے۔ خواتین بھی ایک اللہ کو مانتی ہے، اور پیغمبر پر ایمان، خاتم النبیین پہ ایمان ضروری ہے، مردوں کا بھی ایمان ضروری ہے۔ اس لیے عورتیں بھی اس طرح سلوائے اور مرد بھی اس طرح سلوائے۔ یہ شیطان خناس نے فرق کرایا ہے سنت سے دور کرنے کے لیے۔ زمانے کا قطب ہوگا، بڑا غوث ہوگا، لیکن بٹن پٹی دیکھیں گے تو دل جھک جائے گا۔ ہر یو لفظ دے بیش بہا دے نور محمدہ، اور ډیر خپشم چې دې وګورم عمل ته۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ وہ علوم عطا فرماتے جو پہلے نہ ہو۔ تو جب علوم عطا ہوئے تو بس اب شکر کرو۔ معصیت کا ذکر بھی منع ہے، اس پر عمل بھی منع ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کبھی کبھی گناہ صادر ہونا اور ہمیشہ صادر ہونا ایک جیسے تباہی ہے۔ عادتیں ہے نا، خصلت خراب ہے نا۔ جو مرض سال میں حملہ کرے اور 3 سال میں ڈاکٹر اس کو صحت مند نہیں کہتا، حکیم طبیب خطرے میں رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں آ جاؤ پورے کے پورے۔ یہود کی گندی خصلت تھی، آسان آسان چیزیں شوق سے لیتے تھے، اور جو ان کو مشکل لگتا تھا وہ چھوڑتے تھے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، دنیا میں رسوا ہو جاؤ گے اور آخرت میں پھر عذاب کا شکار ہوگے۔ پورا عمل ضروری ہے۔ اپنے ارادے اور خواہش سے ایک مستحب بھی نہ چھوڑا جائے۔ مستحب کے معنی تو ہے جس پر نیکی ملتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اجر ملتا ہے۔ ما یصاب علی فعلی، مکروہ نہ کیا کرے، کل مکروہ حرام۔ فتاوی عالمگیری جلد 5 فصل فی الکراہیہ۔ اور فقہاء کہتے ان الکراہۃ تزداد فتکون محرما، اور حرام سے بچتے بچتے تنحت تو حتی ینجو مرتکبها، ایسا گھٹ جائے گا حرام، ختم ہو جائے گا گناہ، نام و نشان نہیں رہے گا۔ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، عقیدہ بھی درست کر لو، اعمال بھی سنت کے اختیار کرو، شرک سے بھی بچو، بدعت سے بھی بچو، فسق و فجور سے بھی پرہیز کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو آپ کو دین کے خلاف، سنت کے خلاف، صحیح مسئلے کے خلاف بتاتے ہیں وہ شیطان ہے۔
شیطان سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ انہ لکم عدو مبین، وہ صریح واضح قسم کا دشمن ہے، وہ ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے، اعمال کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ جنت کے راستے سے آپ کو ہٹاتا ہے۔ یہ وہی شیطان تو ہے جس نے آپ کے باپ آدم علیہ السلام اور ماں حضرت حوا سے کپڑے اتارے تھے، اور اسی کی سرزنش اور غلط اکساوے پر اتنی سخت سزا ان کو ملی۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے خود فرمایا یہ وہی دشمن تو ہے جس نے اتنا نقصان کرایا ہے، پھر اس کے مغالطوں میں آ رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ۔ اگر پورا نہ ہو تو ظاہراً ہوگا اور باطناً نہیں ہوگا تو وہ منافق کہلاتا ہے، باطناً ہے ظاہراً نہیں ہے تو فاسق کہلاتا ہے، فاسق خدا کا نافرمان۔ کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے، ملحد اور زندیق کہلاتا ہے۔ تو ان کے تو علیحدہ نام ہو گئے، مومن و مسلم سے تو وہ کٹ گئے۔ مومن مسلم عقیدے میں اور عمل میں شریعت کا متبع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، بھئی عقیدہ واضح کرو، ایک اللہ کو حاضر ناظر عالم الغیب مشکل کو شاہ حاجت روا مان لو، صاف ستھری بات ہے۔ باقی ساری مخلوق ہے، مخلوق خود آئی نہیں ہے تو تصرف کیا کرے گی؟ پیدا خدا نے کیا، صحت خدا نے دی، موت اور حیات، عزت اور ذلت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، معز اور مذل صرف وہی ہے۔ تو ضرورت کیا ہے کہ آپ دوسروں سے توقع رکھتے ہیں، عقیدہ خراب کرتے ہیں؟ تو شرک میں آمیزش ہے، فسق اور فجور میں گندگی ہے، بدعت میں سنت سے دوری ہے، پیغمبر سے بیگانگی پیدا ہو رہی ہے۔ سنت تو قرب ہے، تو حلاوت ہے، شیرینی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے اعمال دین مومن مسلم کے لیے آسان ہے، ان سے کچھ مانگا تو نہیں جاتا ہے۔ بھئی کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ جائے، بیٹھ کر بھی نماز نہیں تو لیٹ کر پڑھے، سر کے اشارے سے پڑھے۔ اس تکلف کو بھی ختم کیا کہ آگے کوئی تکیہ رکھو اور ڈنڈا رکھو، میز رکھو۔ آپ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لم تستطع ان تسجد علی الارض فتؤمی ایماء واجعل ایماءک لسجودک اخفض من ایمائک للرکوع، الاختیار لتعلیل المختار مع الکتب القیمہ۔ بھئی پانی کا استعمال وضو کے لیے ضروری ہے، لیکن بیماری ایسی ہے، فقہاء متفق ہے تیمم جائز ہے جب بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو۔ بھئی رکوع سجود نہیں کر سکتے تو اشارہ کر لے، جماعت میں نہیں جا سکتے تو گھر پڑھ لے، تو مشکل کہاں سے آئی؟ وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ آگے رمضان شریف شروع ہو رہا ہے، اللہ خیر و عافیت سے، صحت و سلامتی سے، ایمان و اعمال سے رمضان المبارک کے انوار و برکات کے ساتھ نصیب فرمائے۔ ایک روایت میں ہے اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے شعبان کو مبارک فرما، قرآن کی تفسیر کے دورے سے خوب مبارک ہے، اور ہمیں رمضان شریف بھی خیر و عافیت سے نصیب فرما۔ تو دیکھو کتنا بڑا اہم روزہ ہے جس کا ذکر قرآن کرتا ہے، کتب علیکم الصیام، روزہ فرض ہے ایمان والوں پر۔
لیکن مومن کی دو حالتیں ایسی تھی، ایک مرض اور دوسرا سفر، اللہ نے خود ذکر کیا کہ مریض اور مسافر معاف ہے، فعدۃ من ایام اخر بعد میں رکھے۔ تو اسلام میں اطاعت کا حکم ہے، فرمانبرداری کا حکم ہے، توحید کا حکم ہے، تو بہت ساری مورتیوں سے اور درگاہوں سے جان چھڑا لی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، وہ مسجد ہے نا، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور کسی سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پیغمبر کی سنت تمام سنتوں کا سردار، پیغمبر کے اعمال دنیا میں ہدایت کا گنجینہ اور آخرت میں نجات اور غفران کا باعث، اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ بھئی سنتیں چھوٹی بھی ہے اور بڑی بھی ہے۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ سنت ہے۔ ہاتھوں کو کانوں کے نرموں کے سیدھ میں لاتے، یہ سنت ہے۔ اور فقہا کہتے ہیں انگلیاں بہت کھلے بھی نہ ہو، بالکل بند بھی نہ ہو، بالکل کھلی ہوئی رکوع میں ہے اور بالکل بند سجدے میں ہے۔ دیکھو 3-4 سنتیں ہو گئی، اب اللہ اکبر، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ تو فرضوں کو خوش رکھنے کے لیے اور فرضوں کو تائید و تقویت باہم پہنچانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی ہے، اپنے اللہ کی عبادت کو شایان شان طریقے سے فرمایا ہے۔ اب دیکھو قیام فرض ہے اور قرات فرض ہے، لیکن سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنا، تعوذ پڑھنا، تسمیہ پڑھنا اور ہاتھ باندھنا، بھئی ایسا باندھو مرد ہو کے کہ چنگلی اور انگوٹھا بائیں ہاتھ کی کلائی پہ آئے، 3 انگلیاں اوپر آئے، نیچے نہ جائے، اور یہ ہاتھ لٹکاؤ نہیں، اس کے نیچے کرو، اب چھوڑ دو، بس تحت السر، اصل مقام سنت پہ خود پہنچ گیا۔ دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے، یوں نیت باندھے گا، یوں کر لے گا، خیر ہے، اس مسئلے کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، یہ 1400 سال سے لوگ کھیلتے ہوئے آئے تھے۔ آپ حنفی مومن مسلم ہیں، امام ابو حنیفہ کی فقہ میں دوسرا قول نہیں ہے، ایک ہی قول ہے۔ امام اعظم فقہ میں شک کے قائل نہیں ہے، یاد رکھنا۔ تمام متواترات اور متوارثات سے آپ نے نماز بنائی ہے۔ کوئی نماز میں یوں کھڑا ہوگا، کوئی اس طرح، یہ ان لوگوں کو جن کو فقہا کی بد دعائیں لگی ہے، کوئی یوں ہاتھ کرے گا، کوئی یوں کرے گا، کوئی یوں کرے گا، یہ بد دعائیں لگی ہیں۔ جیسے صحابہ کی بد دعائیں لگی نا تو اپنے آپ کو خود مارنے پیٹنے لگے، ماتم ہی نہیں ختم ہو رہا۔ اس طرح ان کو فقہا اور محدثین کی بد دعائیں لگی، وہ ایمان کے بعد جو نماز ہے وہ ان کی ٹھیک نہیں ہو رہی۔ ویسے آپ کے ساتھ بات کرے گا تو انسان کا بچہ بنے گا، نماز میں کھڑا ہو جائے گا تو ایسا جیسے ابھی رات کو ختم ہوا ہے اور بہت غلط چھرا مارا ہے حجام نے۔ وہ کچھ حیا کرو، کچھ تہذیب سیکھو۔ احکم الحاکمین رب العالمین کے حضور قیام فرض، کیسے کھڑے ہو تم؟ اور میرے پاس ایک ملنے آیا، میں نے کہا جیسی آپ کی نماز ایسے کھڑے ہو جاؤ، بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بہت مشکل، کرین بناؤ اور کرین کی نقل اتارو۔ نماز تہذیب کا مجموعہ ہے، نماز حسن خلق کا مجموعہ ہے۔ اب فقہا کو دیکھو، فقہا ترمذی کہتے ہیں وہی تو حدیثیں جانتے ہیں، ان سے زیادہ حدیث جاننے والا ماں نے جنا نہیں ہے۔ وہ کہتے ایسا رہو کہ مہذب لگو، بس زیادہ سے 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ، کوئی روزانہ نیچے رولر اور پیمانہ نہیں رکھتا، خود تہذیب فیصل ہے، تہذیب فیصلہ کر رہی ہے۔ اللہ انہیں بھی سمجھ دے، ہدایت دے، اور اللہ ان کو بھی دقتوں سے نکالے، آسانی۔ لیکن جو اصحاب المذہب ہے اور فقہ حنفی ماننے والے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ ان کا ہر عمل کتاب و سنت، پیغمبرانہ حیات اور صحابہ کے اجماع کے مطابق ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔ انشاءاللہ تعالی اس طرح کی کچھ وضاحت ہے، اللہ نے توفیق دی تو آگے بھی کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
پوچھا ہے کہ سندھ کی زمین عشری ہے یا خراجی؟ اس وقت عشر کا رواج ہے، جو زکوٰۃ دی جاتی ہے من قبیل العشر ہے، اور اس کو خراجی کسی نے نہیں کہا ہے۔ اصول ہدایہ میں موجود ہے کہ جو عنوتاً فتح ہو وہ خراجی ہے، اور جو رحمتاً فتح ہو وہ عشری ہے۔ کل رات خواب دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور میں اقامت کر رہا ہوں اور رو بھی رہا ہوں، پھر آنکھ کھل گئی۔ اللہ تعالیٰ نمازوں کی قبولیت عطا فرمایا۔ مسئلہ یہ کہ اگر مسجد کا امام بدعتی ہو، میت کا پوتا موجود ہو، تو اس صورت میں نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ بدعتی کو تو حق کا اقتداء ہے ہی نہیں ہمارے نزدیک، وہ تو کسی مومن موحد کا امام نہیں بن سکتا۔ 10 آدمی ہیں، ان میں 5 مسلمان 5 کافر ایک ساتھ جل کر مر گئے، سب کے سب نامعلوم ہے، جنازے کی ضرورت نہیں ہے جس کے جنازے نہیں۔ ایک عورت ہے، اس کا شوہر گم ہو چکا ہے، تو اس کی بیوی کتنی عمر کے بعد شادی کر لے؟ 120 سال بعد۔ صحیح لکھا ہے بہشتی زیور میں۔ کوئی شخص عالم کی توہین کرے یا یہ کہے کہ تیری داڑھی بغل بالوں کی طرح ہے، اس کا شخص کیا حکم ہے؟ شاہ عبدالعزیز نے فتاوی عزیزیہ میں مطلقاً اس پر فتویٰ لکھا ہے کہ اہانت العلماء کفر، علماء کرام کی من حیث العلم والدین توہین کرنا کفر ہے۔ نماز تراویح میں امام آمین ربنا لک پڑھ کے کہے کوئی حرج نہیں۔ بچہ اور بچی کے کان میں اذان دینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ دائیں کان کے سیدھ میں بچے کی ٹانگیں قبلے کی طرف کرے اور سر تھوڑا سا اٹھا لے، اور دائیں کان اب جو ہے یہی دایا ہے، اور اس کے سیدھ میں وہ فجر کی اذان دے الصلاۃ خیر من النوم، اور بائیں کان کے سیدھ میں تکبیر کہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ سمیت ہندیہ تبیین حرف شذی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچی کے کان میں صرف اذان ہوگی، غلط کہا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دونوں کے جوابات برابر ہیں۔ کالا کپڑا پہننا کیسا ہے؟ کوئی عذر ہو، احیاناً ہو تو ٹھیک ہے، مستقل عادت نہ بنائی جائے، پسندیدہ نہیں ہے۔ تو حدیث سے معلوم ہوا کہ تقسیم اعمال رزق وغیرہ بنا شعبان کو ہے، سورہ دخان میں لیلۃ القدر کے ذیل میں تقسیم کا جو ذکر ہے، ہاں وہ بیان ہو چکا ہے اس سے گزشتہ شب جمعہ کو، کہ تقسیم میں فرق ہے، بہت اقوال ہے اس پہ۔ یہ بھی کہا گیا کہ فیصلہ تو شب براتی کو ہوتا ہے اور سپردگی لیلۃ القدر کو ہوتی ہے۔ غیر مسلم اگر اسلام لائے تو ذاکر نائک کہتا ہے کہ نام کا بدلنا ضروری نہیں، وہ زندیق اور ملحد ہے، اور زندیق اور ملحدوں کا سردار ہے۔ احادیث میں ہے کہ نام بدلنا چاہے، ہاں اگر پہلے سے نام اچھا ہے، عبداللہ ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو یہ اسلامی نام ہے۔ اصل جہاد نفس سے جہاد کرنا ہے، کیا یہ حدیث ہے؟ نہیں، یہ حدیث نہیں۔ ابن حجر نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تسدید القوس، اس میں اس کے تمام طرق نقل کر کے کہا ہے انہ واہن، کو بیکار روایت ہے۔ 2006 یا 2005 میں آپ کے ایک سوال جواب سنے، آپ نے دانوں کے علاج کا وظیفہ بتایا، سورہ اعلیٰ پڑھ کر دم کرے۔ حضرت کتنی دفعہ؟ 121 مرتبہ۔ 121 دانے ہو جائیں گے، اس کو جوش دیا جائے، پھر وہ پانی ٹھنڈا ہو جائے، پھر اور پانی میں ملا کے نہاتے رہے، جسم کے امراض، دانے، پوڑے، پھنسیاں بحکم الہی خیر ہو جائے گی۔ امام بخاری ترمذی مسئلہ بیان کرتے وقت امام ابو حنیفہ کا نام نہیں لیتے، اور انہوں نے امام بخاری یا امام ترمذی نے اپنے استادوں کے بھی نام نہیں لیے، بخاری ان کا استاد ہے، ان کا بھی نام نہیں لیا۔ سب کا نام لینا ضروری نہیں ہے، علماء کوفہ کہہ کر کافی ہے، وہ مذہب اہل الکوفہ۔ نماز جنازہ آج کل لوگ چاروں تکبیروں کے اندر سر کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، وہ سر میں کوئی بیماری ہو گئی ہو، گنجا ہو رہا ہوگا یا خدا سے قہر مانگ رہا ہوگا۔ نماز یا دعا میں اوپر دیکھنا منع فرمایا ہے۔ نابالغ بچے کے پیچھے تراویح ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔
ہمارے گاؤں میں 8-9 مساجد ہے اور وہاں پر عیدگاہ بھی ہے. کیا یہ لوگ اپنی اپنی مسجد میں نماز جمعہ اور عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ نماز عید سب مل کر پڑھ لیں. جو بڑی جگہ ہے، میدان ہے کھلا مسجد کے باہر، زیادہ افضل و بہتر ہے کہ اس کو متعین کرے کہ ہم 7 مساجد یا 5 مساجد یا 2-3 والے یہیں آ کے پڑھیں گے، ثواب زیادہ ہوگا. میرے بچے کا نام فرحان ہے، اس کی عمر 1 سال ہے. جب وہ 6 ماہ کا تھا تو ڈاکٹر نے بولا اس کی آنکھوں کا معاملہ ہے. آنکھیں ٹھیک ہوئی تو اس نے بولا اس کا دماغی توازن ہے. فرحان کے معنی ہے عارضی خوشی. آپ نے نام رکھنے میں ظلم کیا ہے اس کے ساتھ. بچے کا قاتل و ظالم آپ خود ہے. میری دادی کا انتقال ہوا، میں نے تیسرے قرآن خوانی نہیں کی، اور نہ میں نے تیسرے دن دادی کے انتقال کے بدلے کچھ کھلایا. اور یہ تیسرے دن کا قرآن خوانی، تیسرے کا خیرات ہمارے خاندان میں رواج ہے، بدعت ہے. اس کے بدلے میرے والدین نے مجھ سے ابھی تک ناراض ہے. تو اور دنوں میں کر لیتے نا، آپ تیسرے کے بجائے دوسرے دن کر لیتے. تیرا کام مسئلہ نہیں ہے، شرارت ہے. تیرا کام مسئلے پر عمل نہیں، دادی کو منکر نکیر سے پٹوانا ہے، اور کچھ نہیں. آپ تیسرے دن نہ کرتے، دوسرے دن کر لیتے تو غیرتی مومن ہوتے. آپ تیسرے دن کھانا نہ کھلائے، 4 دن بعد کھلائے، خیرات تو کرے. خیرات ور پسکی گی، ہر مردت ور رسی گی، سوک چوائی نہ رسی گی، دغا کفر تخوئی گی. کم عقل کہیں گا. میں نے 4تھے دن سے قرآن خوانی کیا. ہاں تو وہی ٹیڈی جاپانی مسلمان ہے نا، خالی قرآن خوانی. خالی قرآن خوانی تو بید بھی ہے. کوئی بھی قرآن خوانی ہو تو اس کے بعد کھانا، اس کے بعد گرم گرم چائے، پراٹھے، بسکٹ، قورمہ. یہ غیرتیوں کا قرآن خوانی ہے. ایسی قرآن خوانی لوگ تمہارے مزدور ہے کیا کہ وہ اکٹھے ہو کے پڑھیں گے؟ ثواب تو گھر پڑھنے سے بھی ملتا ہے. جب آپ انہیں بلاتے ہیں، اکٹھے کرتے ہیں، تو انسانیت کا طریقہ ہے کہ ان کے اعزاز میں پرتکلف عمدہ، دل و جان سے پیاری دعوت ہو. طالب علم ہو تو ان کو 1000 2,000 روپے دے دے تاکہ تیری قرآن خوانی کا زور معلوم ہے کہ تو کتنا مومن ہے. تشپتورا و کالو خان تمہیں گورا. حضرت چھوٹا بچہ محمد صہیب ہے، وہ بول نہیں رہا. اللہ تعالیٰ اس کو بولنے کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و نبیک و نجیک محمد احمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. جو مرحومین ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے، جو بیماران ہیں اللہ صحت شفا دے، جن کی دعاؤں کے لیے پرچیوں میں لکھا اللہ ان سب کے حق میں دعا قبول فرمائے. جو کسی رنج و غم میں ہے اللہ دستگیری فرمائے. جو کسی تنگی میں ہے اللہ خزائن کریمہ رحیمہ سے وسعت نصیب فرمائے. جو اور کسی الجھن میں ہے اللہ سلجھاؤ نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم.